آگے آنے میں نقصان نہیں ہے تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. ویسے آپ کی مرضی ہے، میں تنگ کرنے والا بندہ نہیں ہوں. ویسے بھی جشن ہے، خوشی میں کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. آگے آپ کی مرضی ہے. ایک مرتبہ درود با آواز بلند پڑھیے سارے حضرات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا. جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا. دعا کر رہا ہوں آل محمد کا پاک اللہ آل محمد کے صدقے میں آپ کو اس جشن ولایت میں، اس جشن پر نور میں، اس بزم مقدس میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور تمام صاحبان شیعہ سنی مسلمانوں کو تیسرے تاجدار امامت کی اور کائنات میں باب الحوائج مولا عباس کی آمد مبارک ہو. جشن منانا چاہیے، جشن سننا نہیں چاہیے، جشن منانا چاہیے. چہروں پہ اتنی خوشی ہو کہ جو ہمارے رونے پہ ہنستے ہیں کم از کم ہمارے ہنسنے پہ روئیں. اللہ تمہیں سلامت ہے، اللہ تمہیں آباد شاد یا علی. اتنا تو ہونا چاہیے نا کم از کم، جو پورا سال ہمارے. بسم اللہ جی، آپ جی یا علی یا علی. چلیں، فکرہ آپ کو اچھا لگ گیا تو آئندہ سال کسی شعر کی صورت میں پیش کروں گا. پشاور میں جو سانحہ ہوا وہ بہت بڑا نقصان ہے ہماری قوم کا، ہماری قوم کا ہی نہیں بلکہ انسانیت کا بہت بڑا نقصان ہے. اور اللہ غارت کرے ایسے تخریب کاروں کو جن کی نظر میں مسجد کا تقدس اور نمازیوں کا احترام بھی نہیں رہا. تو خالق کونین آپ کو سلامت رکھے. ذکر ہمیشہ جاری و ساری رہے گا، ہم ہوں یا نہ ہوں، ذکر تو بہرحال رہے گا. مولا کی قسم، میں ساجد بھائی کو کہہ کے آیا تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. میں 22 رجب سے، آج چونکہ عید کا دن تھا تو میں نے کہا جی میں صرف مبارکباد دینے آ رہا ہوں اور مبارکباد لینے آ رہا ہوں. آپ نے تو خالی مبارک دی، نیاز تو انہوں نے دینی ہے سرکار، آپ پریشان ہو گئے. تو میں نے کہا کہ میں عید لینے آ رہا ہوں، تو اس لیے میں نے جناب علامہ منور عباس غدیری صاحب کو التجا کی اور انہوں نے میری گزارش پہ تھوڑا بہت ترس کھایا. انہیں میں نے کہا کہ آپ بعد میں پڑھیے گا، میں آپ کو مجمع صرف جوڑ کے دے دیتا ہوں. تو آپ کی مہربانی، آپ آ گئے تو بس جشن سمجھے ہو گیا. تو زیادہ دیر میں نے کوئی نہیں پڑھنا، بس میں 2-4 مصرے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد آپ کے چہرے پڑھ کے اندازہ ہو جائے گا کیا پڑھنا ہے. میرے والد گرامی راولپنڈی میں پڑھ رہے تھے، میں وہاں سامع تھا. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑے لوگ کبھی کبھی دنیا میں آتے ہیں. ساجد بھائی انہوں نے پہلا فکرہ ایسا کہا کہ قدیمی امام بارگاہ میں ہزاروں کے اجتماع میں شاید ہی کوئی ہاتھ ہو جو نیچے رہ گیا. انہوں نے فرمایا جب بھی حسین لکھتا ہوں خیال یہ آتا ہے کاغذ چھوٹا ہے نام بڑا ہے. جب بھی حسین لکھتا ہوں، بڑے لوگ تھے نا، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ان کا لفظ جو ہے وہ دور تک مسافت کی اہمیت اور حیثیت رکھتا ہے اور دور تک سفر کرتا ہے. اور ان کے کئی ایسے فکرے ہیں جو زبان زد عام ہیں، بچوں کو بھی یاد ہیں. یہ فکرہ میں نے خود سنا راولپنڈی میں اور کوئی ہاتھ نیچے نہ رہا کہ جب بھی یہ نام لکھتا ہوں. اچھا یہ میں آپ کو پہلے گزارش عرض کر دوں، شاعری جو ہے اس کا تعلق شعور سے ہے. شعور جب ایک منزل سطح سے تھوڑا بلند ہوتا ہے تو پھر کوئی تخیل آپ کو نصیب ہوتا ہے. تو والد گرامی ہو گئے، جوش ملی آبادی صاحب ہو گئے،
اور اسی طرح جو کراچی کے چند شعراء گزرے ہیں نامور، یہ بڑے لوگ جو تھے، قمر جلالوی صاحب جنہوں نے بہت اعلیٰ مصرے کہے، بہت اعلیٰ مصرے کہے. یقین جانیے بعض مصرے ایسے ہیں کہ ان پہ کئی نظمیں قربان کر دی جائیں تو تب بھی حق ادا نہ ہو. یہ بڑے لوگ تھے، بڑے لوگ. تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، جوش ملی آبادی صاحب، تاریخ دے رہی ہے. اب یہ کوئی شاعر ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس میں لہجہ کتنا بول رہا ہے. تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، راہ ثبات و عزم ہے راہ بلا و غم. سنیے گا، راہ ثبات و عزم ہے راہ بلا و غم، صبر مسیح و جرت سکرات کی قسم. اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے. یہ جوش کے مصرے. اللہ زندگی کرے، امام زمانہ آباد و شاد رکھے، مولا آپ کا آباد و شاد رکھے. انہیں پڑھا کریں، ان شعراء کو. اگر کبھی کہیں سے کوئی کتاب میسر آ جائے تو ان کا مطالعہ کیا کریں، آپ کو بڑی تسکین ملے گی. میں نے ایک شاعر کا شعر سنا، میں نے چاہا میں اپنی ساری شاعری قربان کر دوں. سنیے گا، بڑے سادہ سے 2 مصرے ہیں، پتہ نہیں کس کا ہے، مجھے نام نہیں آتا، لیکن مجھے اس شعر نے ایک مرتبہ اپنے حصار میں لے لیا. ایک بار ایسا ہوا، ایک بار ایسا ہوا، بس ایک بار ایسا ہوا. ایک بار ایسا، داد کے لیے پڑھ نہیں رہا، ابھی نہیں پڑھ رہا داد کے لیے. ایک بار ایسا ہوا، بس ایک بار ایسا ہوا، کربلا سے آئے ہائے. ایک بار ایسا ہوا، بس ایک بار ایسا ہوا، کربلا میں پتھروں سے آئینہ ٹوٹا نہیں. کون سمجھے ایسی باتیں، کون سمجھے؟ یقین جانیے یہ شعوری باتیں ہیں، یہ ضروری باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں. یہ بڑی شعوری باتیں ہیں اور بہت ضروری باتیں ہیں، مولا کی قسم. تو جب انہوں نے کہا نا کہ جب بھی حسین لکھوں تو خیال آتا ہے کہ کاغذ چھوٹا ہے، نام بڑا ہے. جہاں بیٹھ کے حسین لکھ رہا ہوں یہ ماحول اتنا مقدس نہیں ہے جتنا نام عظیم ہے. جس قلم سے لکھ رہا ہوں یہ قلم کم تر ہے، نام بہت عظیم ہے. بڑے شعراء کے بڑے تخیلات ہوتے ہیں. پھر انہوں نے مصرے پڑھے، کیا سما بند گیا وہاں پہ میں بیان نہیں کر سکتا. انہوں نے بتایا کہ کون کون سی چیزیں ہوں میرے بس میں تو میں یہ عظیم نام لکھوں. وہ چیزیں انہوں نے شاعری میں گنوائیں، مصروں میں گنوائیں، اور پھر یوں گنوائیں. انہوں نے کہا کہ حسین لکھنا ہو تو پھر یہ ضروری ہے. کیا کیا ضروری ہے؟ صبا کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دوا. یا علی مشکل کشائی کرنا مولا. جو جشن منانے آیا ہے کم از کم اس کے چہرے پہ خوشی ہونی چاہیے، باقیوں کی خیر ہے. مولا تیری زندگی کرے، امام زمانہ آپ کو اس خوشی کے صدقے میں آباد و شاد رکھے. جھولیاں بھر کے اٹھو. بادشاہوں کی خوشی ہو تو نوکر کبھی خالی نہیں جاتے. میں آپ کے لیے ملتمس ہوں بارہویں آقا کے حضور کہ آپ کی جو بھی مرادیں ہیں آج کی رات کم از کم پوری ہو جائیں. صبا کا سینہ، لفظوں کا صرف میں مولا کی قسم بہت چھوٹا سا ذاکر امام حسین کا، لیکن لفظوں کی شناسائی مجھے ہے. یہ الفاظ الہام سے تعلق رکھتے ہیں، کوشش سے نہیں. یعنی کہیں بھی کوئی مجھے بھرتی کا لفظ نہیں ملا. میں پڑھتا ہوں، آپ اندازہ. صبا کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دواں ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں، خلا میں کرنوں کا سائباں ہو. یہ انہوں نے صرف بتایا کہ حسین لکھنے کے لیے کیا کیا ضروری ہے. میں عید مبارک کہنے آیا ہوں اس لیے تھوڑا حشاش بیٹھنا. صبا کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دواں ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں، خلا میں کرنوں کا سائباں ہو. زمیں زمرد اگل رہی ہو، گلاب گلنار آسماں ہو، ہر ایک کوپل کمل اچھالے، کلی کلی کنج کن فکاں ہو. چمن کے سینے پہ فصل گل کا نشاں با انداز کہکشاں ہو، درود کی انجمن سجاؤں، دہن میں جبریل کی زبان ہو.
قیمت نہیں مانگ رہا، قیمت نہ دیجئے گا، لیکن دل پہ مصرع اتر جائے تو بولیے گا۔ صبا کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دواں ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں، خلا میں کرنوں کا سائباں ہو، زمین زمرد اگل رہی ہو، گلاب گلنار آسماں ہو، ہر ایک کومپل کمل اچھالے، کلی کلی کنج کن فکاں ہو، چمن کے سینے پہ فصل گل کا نشان پہ انداز کہکشاں ہو، درود کی انجمن سجاؤں دہن میں جبریل، حسین لکھنے کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ درود کی انجمن سجاؤں دہن میں جبریل کی زباں ہو، بچھا کے مسند بشارتوں کی دلوں پہ ادراک مہرباں ہو، چمن سجاؤں میں حل عطا کا محبتوں سے بھرا جہاں ہو، کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا، کہیں پہ بہلول کی دکان ہو۔ تصویر بن جائے گی مولا کی قسم، ایک تصویر، ایک نقشہ کھنچ جائے گا آپ کی آنکھوں میں۔ سلام آپ کو بھائی جان، بڑی مہربانی، تعاون کا شکریہ۔ میں مکمل کروں بات کو، اگر میری جہاں تک آواز جا رہی ہے، اگر آپ محسوس ہو رہے تو میں مکمل کرتا ہوں کہ حسین کیسے لکھنا چاہیے۔ یہ ہر شاعر کا کام تو نہیں ہے۔ صبا کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دواں ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں، خلا میں کرنوں کا سائباں ہو، زمین زمرد اگل رہی ہو، گلاب گلنار آسماں ہو، ہر ایک کومپل کمل اچھالے، کلی کلی کنج کن فکاں ہو، چمن کے سینے پہ فصل گل کا نشان پہ انداز کہکشاں ہو، درود کی انجمن سجاؤں دہن میں جبریل کی زباں ہو، بچھا کے مسند بشارتوں کی دلوں پہ ادراک مہرباں ہو، سنیے گا، میں اپنی سوچوں کو آب کوثر میں غسل دے دوں تو امتحاں ہو، پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جب تو کعبہ فکر میں اذاں ہو، اگر یہ سب کچھ ملے تو مدح شہنشاہ مشرقین لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں۔ اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے، آج کی خوشی کے صدقے میں خوشیاں لیں۔ سارے بولو ماس علی علی علی۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، آپ بیدار ہیں، بہت زیادہ بیدار ہیں۔ زیادہ نہیں پڑھنا میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا حضور، میں تھوڑا پڑھوں گا، لیکن آپ مجبور کر رہے ہیں پڑھنے پہ، ویسے معافی چاہتا ہوں، آپ خود ہی مجبور کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی آپ بہت اچھا سنتے ہیں۔ آج آپ کا موڈ ہے سننے کا نا، کبھی کبھی میں نے صحیح کہا جی، غلط نہیں کہا، میں جھوٹ بولنے والا بندہ نہیں ہوں۔ میں شروع کروں، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں شروع کروں۔ میرا بیٹا مجھے دیکھے، میں داد تو نہیں لے رہا، میں صرف بات کر رہا ہوں۔ یہ رنگ، یہ رانائی، یہ جلووں کا تلاطم۔ دیکھیے چھوٹا شاعر ہوں، بہت چھوٹا، رات ہی یہ مصرے کہے ہیں اور آپ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کرے میں پڑھ جاؤں، آپ سن لیں، اگر اچھا لگے تو بولیے گا۔ میں صرف آپ کو تزئین و آرائش بتا رہا ہوں امام حسین کی آمد سے پہلے۔ یہ رنگ، یہ رانائی، یہ جلووں کا تلاطم۔ ویس کوٹ نہ اتارو، داد ملتی نہیں، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ ہاں، یہ رنگ، یہ رانائی، یہ جلووں کا تلاطم، جلووں کے تلاطم میں یہ پھولوں کا تبسم۔ مجھے داد کی لالچ تو ہے ہی نہیں، مولا کی قسم میں چاہتا ہوں صرف آپ سمجھ جائیں۔ میں بسم اللہ کرا۔ یہ رنگ، یہ رانائی، یہ جلووں کا تلاطم۔ ان راتوں میں نا خوش ہونا عبادت ہے۔ غریب کی جھونپڑی میں سلگتی ہوئی اگربتی سے لے کر چمکتے ہوئے ستاروں تک، ان راتوں میں جو چیز مسکراتی ہے وہ منکر علی کا کلیجہ جلاتی ہے۔ باقی آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے بھی سنیں، میں تو فقیر سا آدمی ہوں، میں نے پڑھ کے چلے جانا۔ اللہ آپ کو آباد و شاد سنیے گا، ذیشان مولا تیری زندگی کرے۔ یہ رنگ، یہ رانائی، یہ جلووں کا تلاطم، ان لفظوں سے شناسائی، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، مولا کی قسم میں اس قابل نہیں اتنا اچھا آپ سن رہے ہیں۔ یہ رنگ، یہ رانائی، یہ جلووں کا تلاطم، جلووں کے تلاطم پہ یہ پھولوں کا تبسم، پھولوں کے تبسم پہ یہ شبنم کا ترنم، شبنم کے ترنم پہ مچلتے ہوئے انجم، انجم کے اجالوں میں رواں موج طرب ہے۔ حیرت میں زمانہ ہے کہ یہ کون سی شب ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ آپ کا آباد رکھے جی، آپ جی ہیں۔ ہو گیا، جشن ہو گیا جی، مجھے صلہ مل گیا، میں راضی ہو گیا، میں دعا کرتا ہوا جاؤں۔ بسم اللہ جی۔ جلووں کے تلاطم میں، جلووں کے تلاطم میں یہ پھولوں کا تبسم، پھولوں کے تبسم پہ یہ شبنم کا ترنم، شبنم کے ترنم میں
शबनम के तरन्नुम में मचलते हुए अंजुम, अंजुम के उजालों में रवां मौज तरब है, हैरत में ज़माना है कि ये कौन सी शब है। इस रात को आयात का ऐवान समझना, इस रात को कुरान की पहचान समझना। यार जाग जाओ, मौला का वास्ता यार। कभी कभी आता हूँ मैं, रोज पढ़ने आता हूँ पिंड दादर खान, 3 जमात सानी को आया था, उसके बाद आ जाए। इस रात को आज मेरा एक एक लफ्ज कीमती है, मैंने कोशिश करके लिखा है, बादशाहों से मांग के लिखा है, आपके हवाले, फैसला आपने पहली बार पढ़ रहा हूँ। इस रात को आयात का ऐवान समझना, इस रात को कुरान की पहचान समझना, इस रात को तौहीद पे एहसान समझना। पीछे रह गए आप यार, मौला की कसम। अच्छा मुझे लड़ के दाद लेना नहीं आता, जितना अच्छी दाद आप दे रहे हैं मुझे लड़ने की जरूरत भी नहीं है, वैसे लड़ के दाद देना आता, लफ्ज पढ़ता हूँ, कोई समझ ले तो उसका मुकद्दर है। इस रात को आयात का ऐवान समझना, इस रात को कुरान की पहचान समझना, इस रात को तौहीद पे एहसान समझना, इस रात को खुशनूदी रहमान समझना। इस रात में रहमत की कोई हद नहीं होती, इस रात में मोमिन की दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे यार, सलाम है आपको, सलाम। दुआ कीजिएगा यार, पढ़ दो। वाह जी वाह, मैं तो किसी काबिल नहीं, आपने तो सैराब कर दिया मुझे दाद से। वाह वाह, इस रात में रहमत की कोई हद नहीं होती। मैं 6 सत्रह पढ़ रहा हूँ, मैंने पढ़ के चले जाना है। मेरे बाद अल्लामा मुनव्वर अब्बास कदीरी साहब मुझसे बहुत बेहतर पढ़ने वाले, मोस्ट सीनियर आदमी, बहुत अच्छा जश्न पढ़ेंगे, भरपूर तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन अगले साल तक ये बैत याद रह जाए तो बेटा और भाई समझ के, हुसैन का अदना सा नौकर समझ के दुआओं में याद रखिएगा। ये रात क्या है? ये रात है तकदीर दो आलम का सितारा। यार जिन्हें लफ्ज़ों के साथ थोड़ी सी भी रग़बत है उधर जागी। ये रात है तकदीर, बहुत बड़ा शेर पढ़ लो मौला के साथ। ये रात है तकदीर दो आलम का सितारा। अब जिन्हें पता है कि रात के साथ क्या क्या होता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अदना सा शायर हूँ और कोशिश की है कि थोड़ा लफ्ज़ों को मरबूत करके। ये रात है तकदीर दो आलम का सितारा, ये रात है नौरोज़ के जलवों का इशारा। जागो यार, अली का वास्ता, कुछ पढ़ रहा हूँ, समझ लोगे तो मैं बड़ा मेहरबान होकर जाऊँ। ये रात है तकदीर दो आलम का सितारा, ये रात है नौरोज़ के जलवों का इशारा, ये रात है दुनिया में उजालों का सहारा, ये रात है इंसान की, पता नहीं कोई समझे या ना समझे, मैंने पढ़ के चले जाना है। ये रात है इंसान की अजमत का मीनारा, जालिम से नहीं जुल्म से बेजार किया है, इस रात ने इंसान को बेदार किया। हाय हाय हाय, बिस्मिल्लाह जी। नगर नगर कभी कभी कुल्ले कुरान कुल्ले ईमान नारा। चलें, बड़ी मेहरबानी जी। जालिम से नहीं, थक गया तो मैं छोड़ देता हूँ, मैंने तो ईद लेनी थी भाई से। जालिम से नहीं जुल्म से बेजार किया। इस रात ने इंसान को, ये मिसरा याद रखिएगा, इस रात ने इंसान को, लफ्ज़ों के कदरदान जो बैठे हो तवज्जो फरमा लो, बाकी खैर में रहे। ये रात मवद्दत भी, ये रात मवद्दत भी। कोई आ रहा है? अच्छा आप उधर देख रहे थे, मैंने कहा शायद। ये रात मवद्दत भी, अकीदत भी, हया भी। फैसला आप पे छोड़ता हूँ, दाद ना बने ना दीजिएगा। ये रात मवद्दत भी, अकीदत भी। ये दीवारें बोलें तो बोलिएगा वरना चुप रहिएगा, बड़ी दाद ले ली, इसी दाद पर राजी। ये रात मवद्दत भी, हजूर लफ्ज़ देखिएगा, ये रात मवद्दत भी, अकीदत भी, हया भी। ये रात सआदत भी, इबादत भी, जज़ा भी। या तो आइंदा पढ़ने नहीं आऊँगा, अगर ये बंद जाए होगा तो पढ़ने नहीं आऊँगा आइंदा। ये रात मवद्दत भी, ये खून सर्फ होता है जी शायरी पे। ये रात मवद्दत भी, अकीदत भी, हया भी। ये रात सआदत भी, इबादत भी, जज़ा भी। ये रात इनायत भी, सखावत भी, शिफा भी। ये रात शरीयत भी, शिफात भी, शिफा भी। शेर मैंने आप पढ़ना है, सारे शेर भूल जाएगा, ये शेर याद रखिएगा। मिन्नत कर रहा हूँ, इल्तमास कर रहा हूँ एक एक शिया सुन्नी मुसलमान भाई की।
شیر میں نے رگوں سے، میری رگوں سے پھوٹا ہے جو میں نے یہ 2 مصرے لکھے ہیں. مر بھی گیا تو ہو سکتا ہے یاد رہ جائے. یہ رات مودت بھی، عقیدت بھی، حیا بھی. یہ رات سعادت بھی، عبادت بھی، جزا بھی. یہ رات عنایت بھی، سخاوت بھی، عطا بھی. یہ رات شریعت بھی، شفاعت بھی، شفا بھی. یہ رات اپنے مقدر کا اندازہ لگا. یہ رات شریعت بھی، شفاعت بھی، شفا بھی. اس رات کا امرت جسے پینا نہیں آتا، مردار ہے، مردار کو جینا نہیں آتا. اب جو ہاتھ نہیں اٹھا اس نے کب داد دینی ہے؟ اب جس چہرے پہ رونق نہیں ہے اس نے کب بولنا ہے؟ اللہ آپ کا آباد و شاد رکھے. سارے بولو پوری طاقت سے. بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ. امام حسین آباد و شاد. میرا مولا کے سے میرا دل بڑا ہو گیا. یہ رات شریعت بھی، شفاعت بھی، شفا بھی. اس رات کا امرت جسے پینا نہیں آتا. مردار ہے، مردار کو جینا نہیں آتا. اللہ کرے اب آپ میرے ساتھ سفر کر جائیں، سفر کر جائیں. صرف آج امام حسین کیسے تشریف لائے میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ میری 1000 بار توبہ. میں صرف لفظ لکھ سکتا ہوں، الحمد کی تسبیح میں مصروف ہوائیں. یا علی میری مشکل کشائی کرنا. مشکل موڑ پہ ہوں مولا. پنڈادر خان والو، میں وہ ذاکر تو ہوں نہیں کہ جو ایسے گلے پڑ جاتا ہے. مولا کی قسم میں بڑا فقیر سا بندہ ہوں، اور جو مجھے عطا ہو چکا ہے نا جی، میں اس پہ راضی ہوں. بادشاہوں کی عزت کی قسم میری توقع ہی نہیں، میری گمان سے بھی بالا میرے بادشاہوں نے عطا کر. یہ مصرے نہیں ہیں میرے لیے، تمغے ہیں اعزاز جو میں پڑھ رہا ہوں. الحمد کی تسبیح میں مصروف ہوائیں. تقدیس دیکھیے، احترام دیکھیے امام حسین کی آمد سے پہلے. الحمد کی تسبیح میں مصروف ہوائیں، تطہیر کی آیات کو دہراتی فضائیں. اچھا یہ مصرے اب کہیں اور جا کے پڑھ دو داد دو گے، یہیں پہ دے دو، یہیں بیٹھے ہو. الحمد کی تسبیح میں مصروف ہوائیں، تطہیر کی آیات کو دہراتی فضائیں. اطراف 2 عالم پہ ہیں رنگین قبائیں، آتی ہیں سرے فرش فرشتوں کی صدائیں. نا 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 نا، رعایتی داد نہیں بھائی جان، رعایتی داد لینی نہیں، یہاں سے داد نکلے گی، یہاں سے. الحمد کی تسبیح میں مصروف ہوائیں، تطہیر کی آیات کو دہراتی فضائیں. اللہ اطراف 2 عالم پہ ہے رنگین قبائیں، آتی ہیں سرے فرش. کون سی صدائیں آ رہی ہیں؟ آتی ہیں سرے فرش فرشتوں کی صدائیں. خالق نے جہاں رحل کی صورت میں سنوارا، پھر تیسرے قرآن امامت کو اتارا. زندہ آباد، زندہ آباد. میرے خیال میں میری کال بھی، بسم اللہ بھائی جان بزرگوں، آپ کا بڑا میں شکر گزار ہوں. آپ کا ہاتھ اٹھ گیا میرے لیے. تو میں نے کل بھی ساجد بھائی سے بڑی دیر ہم گفتگو کرتے رہے ٹیلی فون پہ، کچھ باتیں ڈسکس کرتے رہے، مذہبیات کے حوالے سے بھی، قومیات کے حوالے سے بھی. اور ایک درد ہوتا ہے کبھی کبھی دل میں، تو اس کا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے. ذاکر پڑھتے ہیں کہ بادشاہ یوں آتے ہیں، بادشاہ یوں آتے ہیں، معصوم یوں تشریف لاتے ہیں. تو میں نے بڑا سوچا کہ کیا لکھنا چاہیے. میں کسی قابل نہیں، یہ قرآن کے اوپر میرا ہاتھ ہے، میں کسی قابل نہیں. کوشش کی بساط پر بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ہستیاں سوچنے کے لیے ہیں ہی نہیں، یہ ماننے کے لیے ہیں. اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں؟ بس اتنا سب سے بڑا عالم بھی اتنا ہی کہہ سکتا ہے، وہ نور کا بس نور کی آغوش میں آنا. میں مر بھی جاؤں تو یہ مصرع یاد رکھیے گا. کسی بھی معصوم ہستی کی آمد ہو تو یہ مصرع ذہن میں رکھا کرو. اس کے علاوہ بڑے سے بڑا مجتہد بھی ساجد بھائی کچھ بھی نہیں بیان کر سکتا. میں بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں بیان کر سکتا. اللہ اکبر. وہ نور کا بس نور کی آغوش میں آنا، سمجھا تھا نہ سمجھا ہے نہ سمجھے گا زمانہ. وہ
وہ نور کا بس، مجھے بڑا لطف آ رہا ہے پڑھنے کا، وہ نور کا بس نور کی آغوش میں آنا، سمجھا تھا نہ سمجھا ہے نہ سمجھے گا زمانہ، یہ سلسلہ نور ہے بس مانتے جانا۔ میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں، بزرگ جانتے ہیں۔ وہ نور کا بس نور کی آغوش میں آنا، سمجھا تھا نہ سمجھا ہے نہ سمجھے گا زمانہ، یہ سلسلہ نور ہے بس مانتے جانا، مت سوچنا ممکن نہیں اس راز کو پانا۔ شعر سنیے گا، پتہ نہیں کون سمجھے کون ضائع کر دے۔ مت سوچنا ممکن نہیں اس راز کو پانا، مت سوچنا ممکن نہیں اس راز کو پانا، یہ راز ہے اور راز کی گرہیں نہیں کھلتی۔ یا علی، مت سوچنا ممکن، وہ نور کا بس نور کی آغوش میں آنا۔ بچوں کو بار بار سمجھا رہا ہوں، اس لیے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں۔ وہ نور کا بس نور کی آغوش میں آنا، سمجھا تھا نہ سمجھا ہے نہ سمجھے گا زمانہ، مت سوچنا ممکن نہیں اس راز کو پانا، یہ راز ہے اور راز کی گرہیں نہیں کھلتی، مفلوج ہو انگشت تو زرہیں نہیں کھلتی۔ اس مصرع کی قیمت میں نے بادشاہ سے لینی ہے، آپ سے کیا لینی ہے؟ اب ذرا آمادہ ہو جاؤ، میں آپ کے دل پہ مصرع لکھنے لگا ہوں۔ اس نور میں ہے حمد خداوند جہاں ہے۔ مولا یہ تھک گئے ہیں اور میں بہت قیمتی چیز ان کے حوالے کر رہا ہوں، مرضی آپ ہی سارا کچھ نظام چلاتے ہیں۔ اس نور میں ہے حمد خداوند جہاں ہے۔ آئیے بسم اللہ جی، آئیے ماشاءاللہ، بسم اللہ جی۔ شکر ہے، تو انہوں سمجھ آگئی جی، میں چھوڑا نہ اللہ۔ بسم اللہ جی۔ میں نہیں آیا جو جلدی چھوڑنا ہے۔ نہیں ایسی گل کوئی نہیں جی۔ بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، قابل احترام ہستی بھی ہیں، سینئر بھی ہیں، اور بہت اعلیٰ پڑھنے والے، بہت ادب سے پڑھنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ حضور میں بس یہ 6 سطریں پڑھ کے تو میں رخصت۔ اس نور میں ہے حمد خداوند جہاں ہے۔ داد تھوڑی ہو گئی تو گلہ ان پہ بنے گا، آپ پہ نہیں بنے گا۔ جب تک یہ نہیں تھے بڑی اچھی داد آتی رہی۔ غدیری صاحب آپ ہی داد دے دیجیے گا تاکہ یہ بھی شامل ہو جائے۔ اس نور میں ہے حمد خداوند جہاں ہے، اس نور میں جو سین ہے والناس کی جاں ہے۔ اللہ کرے آپ سمجھ جائیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے مولا کرے آپ سمجھ جائیں۔ امام زمانہ آپ کو ہمیشہ حفظ و امان میں رکھے۔ اس نور میں ہے حمد خداوند جہاں ہے، اس نور میں جو سین ہے والناس کی جاں ہے، اس نور میں جو یہ ہے یقین اس سے رواں ہے، اس نور میں جو نون ہے وہ اصل ازاں ہے۔ یا علی، مولا ہمت دینا، میں پھر پڑھوں گا، پھر نہیں سمجھو گے پھر پڑھوں گا۔ اس نور میں ہے حمد خداوند جہاں ہے، اس نور میں جو سین ہے والناس کی جاں ہے، اس نور میں جو یہ ہے یقین اس سے رواں ہے، اس نور میں جو نون ہے وہ اصل ازاں ہے، پیشانی افلاق پہ ہر حرف جلی ہے، یہ نور حسین ابن علی۔ یہ نور حقیقت میں حسین ابن علی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چھٹی دے دی میں نے آپ کو، غدیری صاحب کے حوالے کرتا ہوں آپ کو پوری طاقت سے۔ حیدری، میں غدیری صاحب کے حوالے آپ کو کروں اور پھر میں رخصت لوں آپ سے۔ اللہ اکبر، یہ نور حقیقت میں حسین ابن علی ہے۔ اس نور کا ہر حرف سر عرش جلی ہے، یہ نور حقیقت میں حسین ابن علی ہے۔ کس درجہ سرفراز حسین ابن علی ہے۔ داد نہ دیجیے گا، سنیے گا، کس درجہ سرفراز۔ میں نے 3 راتیں جاگیا ہوں، میں ایک شعر لکھنے کے 3 راتیں، یہ ذکر پہ ہاتھ ہے، جھوٹے پہ لعنت، 3 راتیں جاگ کے گزاری ہیں یہ 2 مصروں کے لیے۔ کس درجہ سرفراز حسین ابن علی ہے، قدرت کا عجب راز حسین ابن علی ہے۔ یا علی، میں نے آپ کے بیٹے کی مبارک آپ کو دیتا ہوں اور آپ سے قیمت مانگتا ہوں۔ کس درجہ سرفراز حسین ابن علی ہے، قدرت کا عجب راز حسین ابن علی ہے، توحید کا ہم راز حسین ابن علی ہے، اللہ کی آواز حسین ابن علی۔ سارے پہنچے ہی نہیں، شعر پڑھ رہا ہے عقیل محسن۔
یہ دیواریں بولیں تب بھی حق ادا نہ ہو، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، توحید کا ہم راز حسین ابن علی ہے، قدرت کا عجب راز حسین ابن علی ہے، کس درجہ سرفراز حسین ابن علی، اللہ کی آواز حسین ابن علی ہے، ہر ایک سماعت کو رسائی نہیں دیتا، کفار کو اللہ سنائی نہیں دیتا۔ میں پڑھ گیا، آپ نے سن لیا، ہر ایک سماعت کو، ہر ایک سماعت کو بسم اللہ۔ دیکھیے آدم آیا، پیغمبر آئے، جو بھی پیغمبر آئے سب نے امتحانات دیے، اور ایک نہ ایک موڑ پہ سب نے کہا کہ بار الہ بس، ختم ہو گئی حد ہماری صبر کی، اب امتحان روک دو۔ ایسا ہی آؤ تمہیں میں یہ 6 سطریں آپ کے حوالے کروں اور سلام کروں۔ قرآن کے لیے ناطق قرآن کا آنا، قاسم صاحب مولا آپ کا آباد اشاد ہے، سمجھیے گا کیا پڑھ رہا ہوں، چلو بعد میں سوچ لیجیے گا، داد نہ دیجیے گا، بعد میں سوچ لیجیے گا۔ غدیری صاحب توجہ چاہتا ہوں آپ، قرآن کے لیے ناطق قرآن کا آنا، ایمان کے لیے حاصل ایمان کا آنا، کعبے کے لیے مظہر یزدان کا آنا، انسان کے لیے سورہ رحمان کا آنا، انسان کے لیے سورہ رحمان کا آنا، کعبے سے جڑے خواب کی تعبیر کو بھیجا، جب تھک گئے سب لوگ تو شبیر کو بھیجا۔ خالق کونین آپ کو ایسی کئی خوشیاں نصیب فرمائے، اور میرے بڑے بھائی ہیں جناب غدیری صاحب آپ کو بھرپور جشن سنائیں گے، آپ سن کے جائیں گے، اور میری حاضری قبول فرمائیے گا۔ انشاءاللہ آئندہ سال اگر بھائیوں نے زحمت دی تو گھنٹہ پورا پڑھوں گا، آج میرے گھر میں 10 منٹ پڑھا ہے، بھائی جان راضی رہیے گا۔